ایڈمرل کوزنیتسوف، کیا آپ نے کبھی یہ نام سنا ہے؟ یہ روسی بحریہ کا سب سے طاقتور جہاز تھا، مگر آج یہ روس کی سب سے بڑی شرمندگی بن چکا ہے۔ دنیا اسے کہتی ہے شپ آف شیم۔ ایک زمانہ تھا جب اس کا نام آرکٹک کی لہروں پر خوف بن کر گونجتا تھا۔ یہ عظیم جہاز اب تباہی کے دہانے پر ہے، ایک ذلت آمیز انجام کے قریب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ تو آج کی اردو انفوگرافکس کی ایپیسوڈ میں ہم یہی راز کھولنے والے ہیں کہ آخر روس کو اپنا واحد ایئر کرافٹ کیریئر بیچنے کی نوبت کیوں آن پڑی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کولڈ وار کے زمانے میں سوویت یونین نے ہر میدان میں امریکہ کا مقابلہ کیا، فوج، ایٹمی ہتھیار اور خلا تک، لیکن سمندری جنگ ان کی ترجیح نہیں تھی۔ 80 کی دہائی میں آرکٹک کے وسائل کی جنگ بڑھنے پر سوویت یونین نے کوزنیتسوف کلاس کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز کا منصوبہ بنایا، لیکن سوویت یونین ٹوٹنے سے پہلے صرف ایک ہی مکمل ہو سکا، یہی ایڈمرل کوزنیتسوف۔ یہ جہاز عام امریکی کروزر کی طرح نہیں بلکہ ایک تیرتا ہوا ٹینک ہے۔ یہ لڑاکا جہاز ہیلی کاپٹر، سب مرینز، ڈیفنس اور میزائل سسٹم سب کچھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ترکی کی آبنائے سے گزرنے کے لیے اسے ایئر کرافٹ کیرنگ کروزر کا ٹائٹل دیا گیا تاکہ روس اپنی طاقت دکھا سکے۔ مگر شروع دن سے ہی اس کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ ایڈمرل کوزنیتسوف کو چلانا روس کے لیے آغاز سے ہی ایک ڈراونا خواب تھا۔ یلتسن کے دور میں مقصد یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ سوویت یونین کے بعد بھی روس کمزور نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بحریہ روم تک بھیجا گیا جہاں اس نے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر آپریشنز کیے، لیکن جلد ہی مسائل شروع ہو گئے۔ جہاز کے واٹر سسٹم ٹوٹ گئے، عملے کو قلت کا سامنا ہوا۔ 1997 تک یہ مرمت کے لیے واپس آ گیا اور 1 سال سے زیادہ شپ یارڈ میں کھڑا رہا۔ پیسہ کم تھا، فوج پر کم توجہ دی جا رہی تھی اور جہاز مسلسل تاخیر کا شکار رہا۔ 2000 میں جب کرکس آبدوز کا المناک حادثہ ہوا تو کوزنیتسوف کو ریسکیو آپریشن میں شامل کیا گیا، لیکن خود اس کی سرگرمیاں محدود رہیں۔ 2005 میں رشیا کا ایک طیارہ اس جہاز کے اوپر سے ٹیک آف کرتے ہوئے سمندر میں جا گرا، اور اس کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے شپ یارڈ میں ایک لمبا عرصہ ریسٹ کرنے کو ملا۔ پھر آیا پیوٹن کا دور۔ اس نے روسی فوج کو دوبارہ طاقتور بنانے کا عزم کیا، اور کوزنیتسوف اس مشن کا اہم حصہ بنا۔ یہ ناروے کی سرحدوں کے قریب جا پہنچا، انگلینڈ کے قریب سے گزرا اور کئی بار بحریہ روم میں بھیجا گیا، لیکن ہر بار مسائل ساتھ لاتا۔ 2008 سے 2009 میں اس میں آگ لگ گئی، ایک اہلکار کی موت ہو گئی، کچھ ٹائم بعد اس کے اندر سے آئل لیک ہونے لگا، اور پھر دوبارہ سے جہاز کو رشیا واپس بلانا پڑا۔ اس کے باوجود یہ شام کی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ 2016 میں اس نے دہشت گردوں پر فضائی حملے کیے، لیکن ایک بار پھر جہاز گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واضح تھا کہ یہ مانسٹر جہاز اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ پیوٹن نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ 2008 میں اسے مرمت کے لیے بھیجا گیا تاکہ اس کی عمر مزید 25 سال بڑھائی جا سکے۔ 2008 میں اس جہاز کی مرمت کے دوران ایک اور تباہی آ گئی۔ ڈاک یارڈ میں کرین گر گئی اور جہاز بری طرح زخمی ہو گیا۔ مرمت کا کام جاری رہا، لیکن شیڈیول اور زیادہ بڑھ گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ 2023 تک جہاز تیار ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں تاخیر، برے موسم اور نئے انفراسٹرکچر نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ ایڈمرل کوزنیتسوف کو نئے انجن، نئی الیکٹرانکس اور بہتر فلائنگ ڈیک ملنی تھی تاکہ آئندہ کوئی جہاز نہ گرے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ ایک تیز فتح کی امید تھی، مگر جنگ دلدل میں بدل گئی۔ یوکرینی مزاحمت اور مغربی ہتھیاروں نے پیوٹن کو روک دیا۔ ایڈمرل کوزنیتسوف، یہ جہاز اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ابھی تک ڈاک ہی میں پھنسا تھا۔ جب 2022 کے آخر میں اسے باہر لانے کی تیاری تھی، ایک اور آگ لگ گئی، مرمت پھر تاخیر کا شکار ہو گئی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اب روس کے پاس کوئی عملہ بھی نہیں تھا۔ اس کے 1500 ملاح جنگ کے لیے یوکرین بھیج دیے گئے، واپسی کی امید بہت کم تھی۔ 2025 تک حالات اور بگڑ گئے، جہاز کی مرمت رک گئی اور سوال اٹھنے لگا، کیا واقعی روس کو اس مانسٹر کی ضرورت بھی نہیں؟ روس پہلے ہی جنگ میں اپنی فوج اور معیشت دونوں گنوا رہا ہے، ٹینک، جہاز، ملاح سب کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں ایک پرانا ایئر کرافٹ کیریئر بوجھ لگ رہا ہے، اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ایئر کرافٹ کیریئرز کا مطلب کیا ہی رہ گیا ہے؟
ड्रोन्स और खुदकार हथियारों के दौर में ये जहाज एक बड़ा तैरता हुआ हदफ बन चुका है। अमेरिका और चीन अब भी नए कैरियर्स बना रहे हैं, लेकिन वो ताकत का मुजाहिरा है। रूस के पास ना वो पैसा है ना वो वक्त। कुज़नेत्सोव की कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ये जहाज कभी समंदर पर वापस आएगा या फिर तारीख में सिर्फ एक नाकाम मॉन्स्टर जहाज के तौर पर याद रखा जाएगा। ये हकीकत है कि जंग जीतनी हो या हारनी हो, कुज़नेत्सोव पर फैसला नहीं होगा। 2025 में इसने ड्रोन्स को पोलैंड भेजकर नेटो का हौसला आजमाया, लेकिन अगर मामला बढ़ा तो अमेरिका और यूरोप के बेड़े आसानी से रूस बहरिया को दबा देंगे। रूस का वाहिद असल हथियार इसका पुराना एटमी ज़ख़ीरा, जिस पर अब खुद रूसियों को भी शक है कि कितना काबिल इस्तेमाल है। प्यूटन चाहता है कि रूस ताकतवर दिखे, लेकिन हकीकत ये है कि फ़ौज के ज़्यादातर हथियार पुराने ज़माने के हैं। टैंक, तोपें और पुराना लहर दर लहर सिपाहियों का अंदाज, जो आज के जदीद जंग में सिर्फ जानों का ज़िया है। रूस से दुरुस्त खबर आना नामुमकिन है। रियासती मीडिया सब कुछ छुपा लेता है, लेकिन कुछ इशारे बाहर निकल ही आते हैं। ये जहाज़ अब ताकत की अलामत नहीं रहा, ये रूस के लिए बोझ है और शायद दुनिया के लिए एक और इशारा कि पुरानी ताकतें हमेशा ज़िंदा नहीं रहती। ये थी रूस के इकलौते एयरक्राफ्ट के बारे में मेरी कुछ रिसर्च। अब या तो ये जहाज़ रूस के शिपयार्ड में खड़ा रहेगा और या तो ये जहाज़ एक म्यूज़ियम का रुख कर लेगा। अब ये फैसला तो रूस के ऊपर है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।